بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 398 ہے، اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زرہ استعمال فرماتے تھے۔ روایت سماعت فرمائیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الزبیر بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، رواه الترمذي۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرمائی تھیں۔ بس آپ علیہ السلام نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو اس چٹان پر نہ چڑھ سکے، بس آپ علیہ السلام نے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو نیچے بٹھایا اور ان پر کھڑے ہو کر اس چٹان پر سیدھے چڑھ گئے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ بزرگان محترم، یہ روایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صحابہ کی جانثاری اور باہمی تعاون کے اعلیٰ نمونے کو نمایاں کرتی ہے۔ جنگ احد جیسے نازک موقع پر 2 زرہیں پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ پر کامل توکل کے ساتھ ظاہری اسباب بھی اختیار فرمائے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا اپنے آپ کو سہارا بنانا ان کی بے مثال قربانی، اطاعت اور محبت رسول کی روشن علامت ہے۔ اسی عظیم جذبہ ایثار کے صلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دین کے نازک مواقع پر جان، مال اور جسم کی قربانی اللہ کے نزدیک بلند ترین درجات کا سبب بنتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اخلاص، فداکاری اور عملی تعاون ہی وہ اوصاف ہیں جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے قرب تک، اس کی نزدیکی تک پہنچاتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہاں ایک حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زرہ عربی اور اردو میں اس حفاظتی لباس کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے وقت سپاہی اپنے جسم کی حفاظت کے لیے بطور ہتھیار اور ہتھیاروں کے وار سے بچانے کے لیے پہنتا ہے۔ عموماً یہ جو زرہیں ہیں وہ فولاد کی، لوہے کی چھوٹی چھوٹی کڑیوں اور حلقوں کو آپس میں جوڑ کر بنائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے زرہ بافتہ بھی کہا جاتا ہے، اسے زرہ بافتہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل یہ جو زرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنی تھی، یہ گویا کہ لوہے کی کڑیوں کو جوڑ کر بنایا ہوا ایک خاص لباس ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کے ہتھیار کے وار سے جسم کو بچاتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔